بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روحانی دوستو۔ باورچی خانے میں غسل خانے کی بنسبت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں۔ جس باورچی خانے میں دن میں کئی بار صفائی کی جائے اس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جراثیم سے پاک ہوگا، لیکن وہ سائنسدان جنہوں نے گھریلو جراثیم کے بارے میں تحقیق کی ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ صاف اور جدید باورچی خانوں میں بھی خوردبینی جراثیم کے گچھے پائے جاتے ہیں جو اسہال سے لے کر ہیضہ تک مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ایک جائزے کے دوران باورچی خانے میں غسل خانے سے بھی زیادہ جراثیم پائے گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جراثیم سب سے زیادہ خود صفائی کے سامان مثلاً صافی، جھاڑو اور برتن صاف کرنے والے کپڑے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک امریکی تحقیقی ادارے نے پتہ چلایا ہے کہ برتن صاف کرنے والے کپڑوں اور اسپنجوں میں خواہ وہ صاف گھروں میں ہی کیوں نہ ہوں، جراثیم کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ باورچی خانہ صاف کرنے والے اسپنج سے جو 1 ملی لیٹر پانی ٹپکتا ہے اس میں 10,000 جراثیم ہوتے ہیں جو نہایت تیزی سے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان جراثیم میں بعض خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ اس بات میں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے اسپنج سے صفائی کرنے سے ہاتھوں، ریفریجریٹر اور باورچی خانوں میں لگے ہوئے کاؤنٹروں تک میں جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ان علاقوں میں اور بھی ابتر ہو گئی جہاں ابھی تک ایسے گچھے دار جھاڑو دستیاب نہیں جو صرف ایک کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اور تھوڑے استعمال کے بعد پھینک دی جاتی ہے۔ مختلف جائزوں سے پتہ چلا ہے کہ دوسری ایسی جگہیں جہاں خوردبینی جراثیم رہتے ہیں وہ سنک اور پانی کی نکاسی کے راستے ہیں۔ یہ جراثیم باورچی خانے میں پہلے بغیر دھلے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچے گوشت اور سبزیوں کے ذریعے بھی باورچی خانے میں پہنچتے ہیں اور پھر ہر ایسی سطح پر ان کا بسیرا ہو جاتا ہے جہاں نمی اور غذا کے اجزاء پڑے ہوں۔ خشک سطح پر یہ جراثیم صرف چند گھنٹے رہتے ہیں، لیکن اس مختصر قیام کے دوران بھی وہ ہاتھوں اور کھانوں میں تدیہ پھیلا دیتے ہیں۔ ایک صحت مند شخص اس تدیے کی مزاحمت کر سکتا ہے، لیکن بچے، بوڑھے اور کمزور ان جراثیم سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر اسپنج اور برتن صاف کرنے والے کپڑے کے زندگی گزاریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ ہم جتنی مرتبہ ان چیزوں کو جراثیم کش اشیاء سے صاف کرتے ہیں اس سے زیادہ بار کرنا چاہیے۔ جراثیم کش محلول میں ان اسپنجوں اور کپڑوں کو پابندی سے دھویا جائے اور پھر دھوپ اور ہوا میں خوب سکھایا جائے تو بڑی حد تک جراثیم سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غسل خانوں میں باورچی خانوں کی نسبت جراثیم کم ہونے کی وجہ کیا ہے۔ محققین کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ غسل خانوں کو جراثیم کش دواؤں سے زیادہ دھویا اور صاف کیا جاتا ہے۔ مختلف طرح کے تعدیوں سے بچنے کا ایک نہایت سادہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اکثر دھوتے رہیں۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، تاہم معالجین کو یہ شکایت ہے کہ بہت سارے لوگ ہاتھ دھونے سے بھی گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ نزلہ زکام سے لے کر میادی بخار تک تقریباً ساری بیماریوں کے جراثیم ایک انسان سے دوسرے انسان کو ہاتھوں ہی کے ذریعے سے لگتے ہیں۔ میز کے اوپری حصوں، درازوں کے لٹو یا دوسری چیزیں جنہیں بار بار چھوا جاتا ہے ان سے ہر گھنٹے کے بعد ہمارے ہاتھوں کو جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے تو ہماری جلد سے بہت سے خوردبینی جراثیم دھل جاتے ہیں، تاہم صرف چند سیکنڈ ہاتھ دھونے سے کام نہیں چلتا۔ جراثیم پر تحقیق کرنے والوں کی ہدایت ہے کہ انگوٹھیاں اور گھڑی اتار دیں۔
آستین اوپر چڑھائیں اور ہاتھ، ٹخنوں نیز کلائیوں کو خوب رگڑ رگڑ کر دھوئیں اور اس کام کے لیے پانی اور صابن استعمال کریں۔ اس کے بعد انہیں خشک تولیے سے پونچھیں۔ گیلے تولیے کا استعمال حفظان صحت کے اصول کے منافی ہے۔